آپ پر سلامتی ہو۔ بیک ٹو دا فیوچر۔ مثال کے طور پر آپ وہ ہو کہ جس کی عمر اس وقت 20 سال ہے اور ممکن ہے کہ آپ کی کل عمر 100 سال ہو۔ اس طرح آپ کا مستقبل اس وقت 80 سال باقی ہے، یا پھر آپ وہ ہو کہ جس کی عمر اس وقت 100 سال ہو چکی ہے اور آپ نے آج کسی بھی وقت اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ لہٰذا آپ کی 100 سال عمر آج آپ کا ماضی بن چکی ہے اور آپ کا اس دنیا کا مستقبل آج کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا۔ یہی حال اس کا بھی ہوگا جس کی عمر اس وقت صرف 20 سال ہے اور آج سے 80 سال بعد اس کا جو آج مستقبل ہے وہ ماضی بن چکا ہوگا۔ تو ان دونوں صورتوں میں ایک آدمی کی 100 سالہ زندگی آج تمام کی تمام ماضی بن چکی ہے اور دوسرے کی 80 سال بعد تمام کی تمام ماضی میں تبدیل ہو چکی ہوگی۔ اب یہاں سے جو مستقبل شروع ہوگا ہم اسے بیک ٹو دا فیوچر کہیں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی کا مستقبل تو ختم ہو چکا۔ اب اس مستقبل کا لامتناہی زمانہ شروع ہوگا جو کبھی بھی ماضی میں تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ وہ زمانوں کی قید سے بالکل ہی آزاد ہوگا۔ آج بھی دنیا میں اکثر لوگ اگلی دنیا کے لامتناہی مستقبل کو مانتے ہیں اور اس میں ہمیشہ کی شاہانہ زندگی بسر کرنے کی کوشش میں دن اور رات مصروف رہتے ہیں۔ کسی انسان کی زندگی کا چاہے ماضی ہو، چاہے حال ہو، چاہے مستقبل ہو، ایک دن سب ماضی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہوتی۔ پھر قیامت کے دن تمام انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور پھر ہر کسی کا اس دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس دن کوئی انسان جھوٹ نہیں بول پائے گا، کیونکہ اس کے جسم کا ہر حصہ اس کے اچھے کاموں یا برے کاموں کی گواہی دے گا۔ ہر انسان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ جس کے اچھے کاموں کا وزن زیادہ ہوگا اور وہ مومن بھی ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لیے نہایت ہی عظمت والی شاہانہ زندگی کی طرف عزت و تکریم کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ جس کے برے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لیے اذیت اور پریشانی والی زندگی کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور وہ دونوں طرح کے لوگ بیک ٹو دا فیوچر والے ابدی زمانے میں داخل ہو جائیں گے جہاں سے نکلنے کی کوئی بھی صورت نہ ہوگی۔ پہلا انسان جو عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا وہ کبھی بھی اس جگہ کو تبدیل کرنے کی خواہش نہیں کرے گا، لیکن دوسری قسم کا آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اس درد والی زندگی میں رہنا نہیں چاہے گا، مگر اس برے حال والی زندگی سے نکل کر بہترین زندگی کی طرف جانا اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے نکلنے کے مترادف ہوگا، جو کہ ناممکن صورت ہے۔ جو لوگ خالق کائنات کے کلام پر یقین رکھتے ہیں وہ ختم ہو جانے والے مستقبل سے زیادہ ہمیشہ رہنے والے مستقبل کی فکر کرتے ہیں اور اپنی اس دنیا کی مختصر سی زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اپنے لافانی مستقبل کے امیدوار بن جاتے ہیں۔ وہ کسی جان پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اجر و ثواب کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے خود کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کے حضور اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ وہ بیک ٹو دا فیوچر میں داخل ہونے والی دونوں صورتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، جہاں عزت بھی ہے اور ذلت بھی۔ ایسی عزت جو ہمیشہ قائم رہے گی اور دوسری طرف ایسی ذلت جس کا بھی کبھی خاتمہ نہ ہوگا۔ اگر کسی کو اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہی رہے گا۔ استغفر اللہ۔ ذرا سوچئے اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا
تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے گزشتہ زمانے یا گزشتہ دنوں میں سر زد ہوئے تمام گناہوں سے اللہ غفور الرحیم سے معافی مانگی جائے۔ وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ معافی مانگنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور معاف کرنے کو بھی پسند کرتا ہے۔ حقوق العباد کو بھی ادا کرنا یا معاف کرانا ضروری ہے۔ زندگی کے دن گنے چنے ہوئے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ زندگی کا سفر ختم ہو جائے، بیک ٹو دا فیوچر کے لیے کچھ کر لیا جائے۔ نیکی کے ضمن میں جتنی بھی کوشش کی جائے کم ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کتنے نیک اعمال قبول ہوئے ہیں اور کتنے ہی ضائع ہو گئے، کتنی نمازیں قبول ہوں گی اور کتنی منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کون کون حقدار حشر کے دن دامن کو پکڑے گا، کس کس کا دل میری وجہ سے حق پر دکھی ہوا ہوگا۔ بے شمار مسائل ہیں اور بے شمار رکاوٹیں ہیں، ہاں صرف ایک امید ہے کہ میری برائیاں ذات باری تعالیٰ کی رحمت کے سامنے کچھ بھی تو نہیں، لہٰذا اسی کی رحمت کے وسیلے سے سوال کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ یا رحمان، میرے والدین اور تمام مومنین اور مومنات کے مستقبل لازوال کو عیش و عشرت والا مقام نصیب فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔